بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر شے کا وجود اللہ کے حکم سے ہے، اور اسی کا حکم ہوگا کہ ہر شے کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم سے پہلے کئی مخلوق اللہ عز و جل کی دنیا میں آئی اور ان کا وجود ختم بھی ہو گیا۔ ہم نے آنکھوں سے کئی مخلوق کے وجود کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا، آنے والے زمانے ہمارے وجود کو بھی ختم ہوتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن جس ذات نے ہر شے کو وجود عطا کیا ہے، اس نے اپنی شان، اپنی عظمت، اپنی ذات کا تعارف قرآن مجید میں دیتے ہوئے فرمایا لا الہ الا ہو، وہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی قسم کی عبادت کسی کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ، جس ذات نے ہر شے کو وجود دیا ہے، ہر شے کو ہلاکت بھی دینے والا ہے، الا وجہ، لیکن اس کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ الحی القیوم، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ الاول الآخر، جو ہمیشہ سے جو آخر تک رہنے والا ہے، جس کے ازل کی کوئی انتہا نہیں۔ عزیز دوستو، وہی عز وجل اللہ الصمد ہے کہ کائنات کی ہر شے کو جس ذات کی ضرورت ہے وہ صمد ہے، اور ساری کائنات میں سے کسی شے کی ضرورت بھی جس ذات کو نہیں ہوتی وہ الصمد ہے، اللہ عز وجل۔ عزیز دوستو، اسی کے سہارے، اسی کی رحمت کے تلے اور اسی کی ہدایت کے ساتھ ہم اور آپ اس مسجد میں اس جمعہ کے لیے بھی الحمدللہ جمع ہیں۔ دنیا میں کئی سینکڑوں لوگ ہوں گے جن کے دل کو اللہ عز و جل نے پھیر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جب ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، یا مقلب القلوب صرف قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے، میرے دل کو تیرے دین پر جما دے۔ ام المومنین پوچھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کیا وجہ ہے جب آپ میرے پاس آتے ہیں تو یہ دعا کثرت سے پڑھتے میں سنتی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صفیہ، اللہ کی دو انگلیوں میں سارے انسانوں کے دل ہے، اللہ جس طرف چاہے ان کے دلوں کو پھیر دے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ میرے دل کو ثابت قدمی پہ رکھے، میرے دل کو دین پر جو سو سلامت رکھے۔ عزیز دوستو، کئی لوگ ہیں ہم میں سے جس کے دل کو اللہ نے پھیر دیا، کوئی جو سو کفر پر چلے گیا، کوئی منافقت میں آ گیا، اور کسی کے دل ہم میں سے بھی ایسے ہیں جس کے دل میں ایمان کی کمزوری اور ایمان کی بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ انسان جب نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے، یقیناً ایمان میں اضافہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور انسان جب برائی کی طرف بڑھتا ہے، چاہے وہ ادنا برائی کیوں نہ ہو، اس کے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو برائی کے بعد مایوسی اور مزید برائی کی طرف جانے سے روکا، اور یہاں تک کہ امید دلائی کہ گنہگاروں میں بہتر یہ ہے جو برائی کرنے کے بعد احساس ہو اور بالفور جو سو اللہ عز و جل سے رجوع کر لے، توبہ استغفار کر لے۔ اللہ عز و جل نے بھی قرآن مجید میں اسی بات کی طرف جو سو امت کو اور لوگوں کو اجاگر کیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یعنی انسان گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد زندگی کے حالات کو دیکھ کر کبھی مجبوری میں کسی گناہ کی طرف چلا گیا تھا، اب یہ سمجھتا ہے کہ میں اب اللہ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں، یا یہ سمجھ رہا کہ میں اللہ کے دین پہ چلنے کے لائق نہیں ہوں، یا شیطان اتنا ذہنوں پر حاوی ہو گیا کہ یہ سمجھنا کہ اب بھائی جب جس بات پر دین پہ عمل ہو سکتا کر لو، باقی جہاں نظر انداز کر سکتے دین کو نظر انداز کر دو۔ اگر یہ کیفیت بھی آ گئی، انسان کے اندر مایوسی آ چکی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی آ چکی ہے، اللہ کی مدد سے مایوسی آ چکی ہے، اللہ پر توکل سے مایوسی آ چکی ہے، اللہ عز و جل دعاؤں کا جواب دیتا ہے اس بات سے بھی مایوسی آ چکی ہے، اور یہی مایوسی انسان کو ایمان کی کمزوری پر لے جاتا ہے اور وہ گناہوں کے راستے پر نکل جاتا ہے۔ عزیز دوستو، انسانوں کے لیے آج
بالخصوص مسلمانوں کے لیے اس ملک میں بھی جس طریقے کے حالات کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یوں نہیں کہ زمین پہ تو کبھی ایسا ہونے والا نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ایک دم ختم ہو جائیں گے، یہ تو کبھی زمین پہ کوئی وجود لینے والا نہیں ہے، نہ بادشاہ، نہ حاکم، نہ کوئی ہتھیار ایسا پیدا ہوا کہ سارے مسلمانوں کو ختم کر دے۔ لیکن عزیز دوستو، ماحول کو اسی طریقے سے تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طریقے کے ماحول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب دین غالب ہونے پر تھا اس وقت کوشش کی گئی تھی، یہ کہہ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آپ اپنی دعوت دین کی سرگرمیوں کو بند نہیں کرنا چاہتے، اور ہمارے باپ دادا رشتے دار جو دین کی طرف آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اب یہ بات مجبور کر رہی ہے کہ آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے تیار ہیں، لیکن آپ بھی ہماری ایک بات کا مطالبہ، ہمارا جو مطالبہ ہے پورا کر لینا، وہ یہ کہ ہم تو اللہ کی عبادت پہلے سے کر رہے ہیں، حج کرتے، عمرہ کرتے، طواف کرتے، اللہ کے نام سے خطوں کا آغاز کرتے، اللہ کی قسم کھاتے، ہم تو کرتے ہیں، ہم آپ جو کہیں گے وہ بھی کر لیں گے، لیکن آپ ہماری بھی ایک بات یہ مان لینا کہ کبھی کبھی آپ ہمارے معبودان باطل کی بھی عبادت کر لینا۔ جب یہ معاملہ آیا کہ بھئی دین کی بات کو نہیں روک سکتے تھے، تو معاملہ آیا کہ 50-50 کر لو، معاملہ آیا کہ جو سو گنگا جمنی تہذیب بنا لو، معاملہ یہ آ گیا کہ تم اور ہم ایک جیسا ہو جائے، تم ہمارے بھی جیسا ہو جاؤ، ہم تمہارے بھی جیسے ہو جائے۔ یہی ماحول کو آج مسلمانوں کے لیے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب اللہ نے ارشاد فرمایا لکم دینکم ولی دین، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ بات تو ہرگز نہیں ہو سکتی، جس بات کو تم دین، مذہب، کلچر سمجھ کے عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے، اور میرا دین جو اللہ نے دیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ میرے لیے ہے۔ آج جو ماحول کو بنانے کی کوشش کرے وہ یہ ہے کہ وہ سب اچھے ہیں، آپ بھی اچھے، ہم بھی اچھے، کوئی مذہب کسی کو برا نہیں کہتا، نہیں کہتا ہوگا، لیکن آپ کے مذہبی تعلیمات اچھے ہیں وہ آپ کے لیے ہیں، میرے مذہبی تعلیمات جو اچھے ہیں وہ میرے لیے ہیں۔ آپ اگر اسی طرف آنا چاہتے ہیں آپ کی اختیار کی بات ہے، لیکن میں لکم دینکم ولی دین، اللہ کے دین کے سوا کسی دوسرے دین اور مذہب کی تعلیمات کو میری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر نہیں سمجھ سکتا، کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آپ کو کلچر بتایا جاتا گنگا جمنی تہذیب کا، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، کمپرومائز نہیں ہو سکتا دین کے معاملے میں، بالخصوص جب تک کہ ہم دین کا فہم، دین کو سیکھنے سکھانے کی مجلسوں کا اہتمام نہیں کرتے رہیں گے، گھروں میں اس قسم کا ماحول نہیں دیں گے، بالخصوص ہماری نسلوں کے لیے، بچوں کے لیے، یہ جو 5, 6, 8, 10 سال کے بچوں کا جنریشن یہ آگے بڑھ رہا، ان کے لیے فکر نہیں کرتے رہیں گے، ورنہ آج 40, 50, 60 کے جو ہیں وہ تو وقت آنے پر دنیا سے نکل جائیں گے، لیکن یہ آنے والی پیڑھیاں جو ایسے ماحول کا سامنا کرنے والی ہے، ان کے لیے دین کی مضبوطی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے آج اگر ہم آنکھ کھول کے ہوش میں آ کر اگر دین کے صحیح فہم کا کام اگر نہیں کریں گے، آنے والی نسلوں کے لیے حالات بگڑ سکتے، جانی نقصان کے لیے دین کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کا جو دین ہے واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون، اللہ کا دین تو دنیا میں غالب ہو چکا اور غالب ہوتا رہے گا، دین کبھی دنیا سے مٹنے والا نہیں ہے، لیکن سینوں میں، گھروں میں، مجلسوں میں جو ہمارے دلوں میں دین ہے، یہ دین کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالات کو دیکھ کر عزیز دوستو، اخبارات پڑھ کر، میڈیا میں کچھ دوسروں رپورٹ دیکھ کر مایوس ہونا نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے ایسی رحمتوں کی جو سو تعلیمات اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، دنیا میں کچھ ہوتا ہے ہو جائے، آپ کے دین سیکھنے اور عمل پہ قائم رہیے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ حالات ایسے ہیں مسلمان سب عمل کرنا چھوڑ دو، حالات کے پیچھے لگ جاؤ، نہیں، حالات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے دین پہ قائم رہنا، اسی کو صبر کہا گیا، یہی دین پر قائم کرنے کی بات ہے۔ 3-3 ہزار کا دہشت گردوں کا لشکر مدینہ بھی آتا، دہشت گردوں کا بھی سامنا کرتے رہے، اور وہی میدان جنگ میں 2-2 ٹکڑیاں بن کے نماز بھی قائم کرتے رہے، اور وہی میدان میں جہاں 10 ہزار کا لشکر احزاب کے دن بھی آ گیا تھا، عصر کی نماز شام ٹلنے کو دی، مشرکین مکہ کو ڈھکیلتے ڈھکلتے سورج غروب ہو گیا، عمر بن خطاب جب سورج غروب ہوا تو جب پلٹے ان پر لعنت کرتے ہوئے یہ کہہ کر کہ آج ان مشرکین کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چلی گئی۔ جانوں کی دفاع بھی ہے، دین کی دفاع بھی ہے، مسلمانوں کی دفاع بھی ہے، بچوں عورتوں کی دفاع بھی ہے، اس کے باوجود اپنے دین پہ قائم رہنا یہ اصل ہے۔ حالات کو دیکھ کے دین سے نہیں بھاگ سکتے، نہ میری اور آپ کی زندگی کے ذاتی حالات کو دیکھ کے دین سے بھاگنا ہے، نہ شہر کے حالات کو دیکھ کے، نہ ملک کے حالات کو دیکھ کر، دین پہ قائم رہنا، تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں آتے رہیں گے۔ اس لیے کہ دین پہ عمل کرتے ہوئے ہم رب سے مانگ رہے ہیں، رب ابھی بھروسہ ہے تیری ذات پر، اس دین پہ عمل کرنے والوں کی تو مدد کرتا ہے۔ 313
یا 15 یا 17 کا لشکر لے کر جب پہنچے، 1000 کی خبر ملی کہ سامنے 1000 کا لشکر ہے، اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہوئے اپنی چادر کو کاندھے پہ اٹھائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے، ابو بکر صدیق پیچھے ہیں، کرتے جاتے یا ربی آج اگر تیری مدد نہیں آئے گی، اگر یہ جتھا شکست کھا گئے آج یہ 300 کا، قیامت تک تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، یا ربی تیری مدد جس کا وعدہ تو نے کیا ہے، تیرا وعدہ تھا تو آسمان سے فرشتوں کے لشکر کو بھیجے گا، اس لشکر کو نازل کر دے، روتے جاتے حتیٰ کہ چادر کاندھے سے نکل کے نیچے گر جاتی، ابو بکر صدیق آتے چادر کو اٹھا کے کندھے پر ڈالتے، پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ لیتے اور کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا مانگنا بس کر دیجئے، آپ نے تو مانگنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ادھر دعا اختتام ہوئی، ادھر جبرائیل لشکر کے ساتھ اترے اور ابو بکر صدیق کو نظر نہیں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کہا یہ دیکھ ابو بکر جبرائیل آ رہے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے گرد و غبار میں اڑے ہوئے، کہہ دے صحابہ سے اللہ کے فرشتوں کا لشکر میدان میں آ چکا ہے۔ مدد تو ہر حال میں ہے، لیکن زندگی کے ذاتی معاملات، ذاتی حالات، شہر کے حالات، ملک کے حالات، امت کے حالات دیکھتے ہوئے بھی دین پہ جمے رہنا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے دین سیکھتے رہیں گے، دین سمجھتے رہیں گے، ماحول بناتے رہیں گے، تبھی جو سے ایمان کی تازگی ملتی۔ عزیز دوستو، انسان جو بھی زندگی میں جس حال میں بھی جیسے حال میں بھی نیکی کرتا ہے، ہر نیکی لکھی جاتی ہے، اور اس عقیدت کے ساتھ مجھ کو اور آپ کو نیکی کرنا ہے کہ ہر نیکی تولی جائے گی، نیکیوں کا تلنا بھرق ہے، میزان جو 2 پلڑے اللہ کے پاس ہے قیامت کے دربار میں، مد البصر ایسے ایسے رجسٹرز میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ایسے رجسٹر میں برائیاں انسان کی لکھی جاتی ہیں، مد البصر جہاں تک نظر چلے جائے وہاں تک وہ دفتر رجسٹر دکھتے جائیں گے، تولے جائیں گے پلڑوں میں۔ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہے، نیکیوں کا پلڑا اگر ڈھیلا پڑ گیا تو نام اعمال بائیں ہاتھ میں، اللہ ہم سب کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دلا دے، آمین۔ حدیث 200 اس کے بعد نام اعمال ہے، حوض کوثر ہے، پل صراط ہے، پھسل کر جہنم میں گرنے والے ہیں، جنت کے دروازے کے قریب ہے، قنطرہ ہے، جہاں جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، ڈکلیئرڈ ہو جائیں گے جنتی کہ تم جنت میں جانے والے ہو، پل صراط جیسے تیسے پار کر کے آ جائیں گے، قنطرہ مقام پہ رکا لیا جائے گا، موت کو دمبے بکرے کی شکل میں لایا جائے گا، اور اس موت کو جو دمبے کی شکل میں لایا گیا تھا قربان کر دیا جائے گا یہ کہہ کر کہ اب موت کو موت دے دی گئی۔ اس کے بعد انسانوں کو جنت میں داخلہ بھی نہیں ملیں گا، متقین، مومنین، مسلمین ارے پورے جمع ہے جنت کے دروازے پر، اس وقت تک داخلہ نہیں ملے گا جب تک کہ دلوں میں جو غل، دلوں میں جو حسد، دلوں میں جو گندگی، دلوں میں جو میل ایک دوسرے کے لیے پال کے رکھے تھے دنیا میں وہ دور نہ کر دیا جائے، اس کے بعد جنت میں داخلہ دیا جائے گا، اب دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ خطبے میں یہی 2 باتیں ہمت افزائی کے لیے، اللہ کی رحمت پہ امید کے لیے، یہ 2 باتوں کو یاد رکھیں، ایک دل اور میل کا غل، غلاظت، برائی، حسد، کینہ، کپٹ دوسرے مسلمان کے لیے سینوں میں پال لینا، یہ دور کرنا، اور پھر دروازوں سے داخل ہونا۔ عزیز دوستو، یہ جو جنت کے دروازے ہیں مشہور دروازے 8 ہیں، اس کے بعد حدیث میں آیا ہے کہ ہر نیکی، جس قسم کی بھی نیکی ہے، ہر نیکی کے لیے جنت میں ایک نیکی کا دروازہ ہے، وہ اس دروازے داخلہ دیا جائے گا۔ صرف 8 دروازے نہیں ہیں جنت کے، کئی دروازے ہیں، ہر قسم کی نیکی لیے کہ ایک ایک دروازہ جنت کے اندر ہے، اس میں 8 دروازے ایسے ہیں جو بڑے پابند عمل، بڑے اعمال کرنے والوں کے لیے انہیں بلایا جائے گا اس میں سے داخل ہو جاؤ۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا ہر ایک کو 8 میں سے کسی ایک میں داخل ہونا ہی ہے، لیکن اعزاز اور مرتبہ اس کی فضیلت جو دنیا میں اللہ کے لیے قربانیاں دیا، دنیا میں اللہ کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر عمل کیا، بعض کو اعزاز یہ ملے گا آؤ 8 دروازوں سے جدھر چاہتے داخلہ لے لو، ورنہ ایک میں سے تو داخل ہونا ہی ہے۔ اس کے بعد اندر ایک ایک نیکیوں کے دروازے ہیں، جس چھوٹی نیکی ہوگی اس نیکی کے دروازے سے داخلہ دیا جائے گا۔ لیکن ان دروازوں میں عزیز دوستو 2 دروازے صدقے سے متعلق ہیں، صرف ہمت افزائی کے لیے حالات کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہونا، نظر اللہ پہ ہونا۔ باب الریان روزے دار کا ہے، نماز پابندی سے پڑھنے والے کے لیے اس کے لیے ایک دروازہ ہے 8 میں، صدقہ کرنے والے کے لیے ایک دروازہ ہے، لیکن ایک دروازہ ہے جو صدقہ کرنے والے کے لیے لیکن عجیب قسم کا صدقہ ہے۔
صدقے کی ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ ابھارا، چاہے مالدار ہو آدمی یا جو سو جس حال میں بھی ہو، جس طریقے سے صدقہ کر سکتا آگے بڑھ. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اور دنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ارے جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے کہ جو بندہ اللہ عز و جل کی راہ میں جب کوئی چیز دیتا ہے یا جب کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو جوڑے میں صدقہ کرتا ہے، دو کر کے صدقہ کرتا ہے یا جوڑی کر کے صدقہ کرتا ہے، اللہ عز و جل اس بندے کو جنت کے دروازوں میں سے داخلے کی جو اجازت دے دیں گے. یہ 8 میں سے کہیں بھی دروازوں سے داخل ہوگا. ایک دوسرا دروازہ ہے صرف صدقہ کرنے والوں کے لیے، جو صدقہ کرے گا باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا. لیکن یہ جو صدقے کی کیفیت یہاں بتائی گئی، جوڑا جوڑا صدقہ کرنا، ایک خاص دروازہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جب صدقے کی نیت کرتے تو جوڑا بنا لیتے. جیسے اگر کوئی یہ نیت کرے کہ میں کوئی یتیم بچے کی کفالت کروں گا، اس کے ساتھ ایک اور بچے کی کفالت کروں گا، جوڑی بنا لیا. جو صدقہ کرے جوڑے میں کرے، ایسے شخص کے لیے ایک جنت کا دروازہ ہے، اسے اس دروازے سے داخلہ دیا جائے گا. کوئی کسی کے ساتھ جو سو کسی مسجد کو بنانے کا ارادہ کرے، جوڑے کا کر لے، 2 کا کرا لوں گا. کہیں مسجد میں بور کھدانے کا ارادہ کر لے، جوڑے کا ارادہ کر لے، میں 2 جگہ کھدا دوں گا. کسی کی مدد کا ارادہ کر لے، کسی کے قرض دور کرنے کا ارادہ کر لے، میں 2 کا کر لوں گا، 2 کی نیت کر لینا. کسی مجلس میں کھانا کھلانے کا ارادہ کر لے، اس مجلس اور آئندہ ایسی مجلس ہوئی تو مسجد میں پھر کھانا کھلاؤں گا، 2 کا جوڑا کر لے. کہا یہ 2 صدقہ کرنے کی جو نیت کر لیتے ہیں، ایسوں کے لیے اس دروازے میں سے داخلہ ہے جو خاص دروازہ بنا گیا. صحابہ کرام میں بھی یہ طریقہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک انصاری میں سے صحابی ابو شعیب رضی اللہ عنہ تھے، اور جن کا غلام ایک جو ان کے پاس تھا وہ قصائی تھا، جانور کو کاٹنے کی قابلیت اس کے پاس تھی. ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک محسوس ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا لگاؤں. اے میرے غلام ایک کام کر، میرے لیے 5 لوگوں کا کھانا تیار کر دے، اس لیے کہ میں نے نیت کر لی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید 4 لوگوں کو میں کھانا کھلا دوں گا. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری جوڑی 4 کی جو وہاں ملا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، ایک اور آدمی کو ایکسٹرا لے کر آئے اور پھر اس میزبان سے پوچھا کہ تو نے تو 4 لوگوں کی دعوت دی تھی میرے ساتھ ایک اور آ چکا ہے، کیا تیری اجازت اس کے لیے ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اجازت ہے، دسترخوان پہ جو سو تشریف لے کر آئیے. جوڑے میں جو سو صدقہ کرنا، جوڑے میں مدد کرنے کا ارادہ کر لینا. انسان کو چاہیے کہ عزیز دوستو صدقے میں اس طریقے کی کیفیت بھی اختیار کرے. آپ کے مال میں 1 سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو جائے، آپ کے کھانے میں 1 سے زیادہ لوگوں جو سو کھانے، آپ کے پاس کوئی مدد اگر ہو رہی تو 1 سے زیادہ لوگوں کو ملے. امت کے اندر سبحان اللہ غریبی مٹانے کے لیے، امت کے اندر سے فقیری مٹانے کے لیے، امت کے اندر لوگوں کو حوصلہ دلانے کے لیے، امت کے اندر لوگوں کو بچوں کو پڑھانے لکھانے کے لیے، امت کے اندر لوگوں کے اندر دین کی تربیت کو عام کرنے کے لیے، امت کے اندر مساجد اور عبادت خانے قائم کرنے کے لیے یہ تربیت دی گئی کہ جوڑی کی نیت کرو. ایسے لوگوں کے لیے اس سے خاص دروازہ ہے. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے نماز پڑھنے والے کے لیے باب الصلاح ہے. تو یہاں حدیث دو سدری وہ نہیں ہے کہ ایک آدمی 4 رکعت فرض پڑھ کے چلے جا رہا، 3 رکعت فرض پڑھ کے چلے جا رہا. علماء کرام نے کہا ہے کہ فرائض کی تکمیل تو کرنے والے کئی لوگ ہوں گے وہاں پر، لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی تکمیل کرنے والے بھی کئی لوگ ہوں گے وہاں پر. لیکن نوافل کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، کبھی نفل عمل ادا کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے، ان کے لیے نہیں. جو فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل میں کوئی چیز نہیں چھوڑ کے پابند رہتے تھے، ایسوں سے کہا جائے گا باب الصلاح سے تو بھی داخل ہو جا، خاص درجہ ہے، آؤ اس دروازے سے داخل کرو. اعمال تو ہو رہی لیکن نوافل کے ساتھ ساتھ فرائض یہ دونوں پابندی سے ہونا. صدقہ ماں باپ پہ خرچہ کرنا فرض ہے، انسان سوچ نہیں سکتا. تیرے صدقے کے سب سے پہلے حقدار تیرے ماں باپ ہے، بیوی بچے ہیں. ماں باپ اور بیوی بچوں کے علاوہ پڑوسی کو آپ دے رہے نفل صدقہ ہے، مانگنے والے کو آپ دے رہے نفل صدقہ ہے. لیکن فرائض میں بغیر کسی کمی کے نوافل میں بھی بڑی پابندی سے آگے بڑھ رہے تھے. باب صدقہ سے داخل ہو جا.
وہ 8 عظیم دروازوں میں سے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اور عزیز دوستو آج امت کے اندر کیلکولیشن کا معاملہ تو ایسا ہو گیا, تعجب کی بات ہے کہ افسوس کہ اللہ محفوظ رہے کسی برائی سے, ماں باپ پہ خرچہ کرنے کے واسطے کیلکولیشن ہو رہا. بڑا بھائی چھوٹے کی صورت دیکھ رہا, چھوٹا منجلے کی صورت دیکھ رہا, منجلا چھوٹے کی صورت دیکھ رہا, چھوٹا بڑے کی صورت دیکھ رہا, ماں باپ پہ خرچہ کرنے کے لیے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی اگر کہتے ہیں میرے والد کہتے ہیں مجھے یہ مال دے دے, میں کیسے دے دوں؟ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے. ماں باپ میں صدقے کے لیے کیلکولیشن نہیں ہو سکتا. چاہے دواخانے کے اندر دوا بل ہو یا کوئی دوائی کا معاملہ ہو, ارے تمہاری جنت ہے, تمہاری آخرت ہے. کہا جس کا باپ راضی ہو گیا اس سے رب راضی ہو گیا, جس کا باپ ناراض ہو گیا اس سے اللہ ناراض ہو گیا. کیلکولیشن ماں باپ پہ صدقے کے لیے, ماں کے کپڑوں کے لیے, ماں کے گھر کے لیے, اس کے کرائے کے لیے. افسوس ایسے گھروں کو بھی ہم دیکھیں جہاں ماں ہے لیکن ماں کی کھانے کی پلیٹ الگ ہے, اس کی چائے کی پیالی الگ ہے. اتنی بے غیرتی اگر امت کے اندر آ جائیں گی, تمہارے مال میں کئی کی برکت, ہزاروں لاکھوں کروڑوں تم بنا لو, لیکن جس پہ اول حق ہے تمہارا اس کے لیے سوچ رہے تم. لیکن سوچنے بھی نہیں ہو سکتا. ماں بولی باجا بجا دو بجا دیے, ماں بولی لائٹاں لگا دو لگا دیے, ایسے نہیں. وہ جو جائز حق ہے اس کے وہ ادا کرنا, یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری. اللہ ماں باپ پہ خرچہ کرنے سے, برے کیلکولیشن سے ہم کو محفوظ رکھ. بیوی پر خرچہ, بچوں پر خرچہ, حتیٰ کہ کہا جو اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالے یہ بھی صدقہ ہے. ارے جو تو خود کھا لے یہ بھی صدقہ ہے. اسلام میں وسعت ہے, آسانی ہے, رحمت ہے, امید ہے. رحمت سے مایوسی سے روکنے والی باتیں عزیز دوستو. حالات ملک کے کچھ بھی ہوں گے, کیا ماں باپ پہ خرچہ کرنا روک دیں گے؟ حالات ملک کے کچھ بھی ہوں گے, کیا بیوی بچوں کو کھلانا روک دیں گے؟ حالات ملک کے کچھ بھی ہوں گے, کیا غریب مسلمانوں کی مدد چھوڑ دیں گے؟ حالات ملک کے کچھ بھی ہو جائیں گے, کیا مساجد بنانا چھوڑ دیں گے؟ حالات ملک کے کچھ بھی ہو جائیں گے, لوگوں کو قرآن سیکھنا سکھانا چھوڑ دیں گے؟ مایوسی نہیں ہو سکتی, دین پہ قائم رہنا ہے. کہا روزے دار کے لیے, فرائض اور نوافل پابندی سے رہنے والے کے لیے باب الریان ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث سن رہے تھے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ہوگا ایسا بھی, کیا کوئی ہوگا ایسا بھی نماز کا پابند, روزے کا پابند, فرائض میں نوافل میں جوڑا جوڑا خرچ کرنے والا, عام صدقہ کرنے والا, نمازوں کی پابندی کرنے والا, غصے کو پی جانے والا؟ کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہ جس کو اللہ عز و جل اپنی رحمت سے 8 دروازوں میں آنے کی اجازت دیں گے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے سوال کرنے والے ابو بکر, امید ہے رب کی ذات سے تو وہ شخص ہوگا جسے اللہ 8 دروازوں سے داخلے کی اجازت دے گا. ثانی اثنین, ارے وہ شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا, وہ دونوں کا دوسرا صرف غار میں ساتھ رہنے والا نہیں, ہجرت کرنے والا نہیں, مرتبے اور درجوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر امت میں کوئی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ثانی اثنین, وہ دو میں کا دوسرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت نہیں کر سک رہے تھے, دوسرا درجہ اگر امامت کے 17 نمازوں کا نبی کی کس کو ملا؟ وہ ابو بکر صدیق کو ملا. آپ کی وفات کے بعد اگر درجہ امت کی رہنمائی کا کسی کو ملا, خلیفہ اول ابو بکر صدیق کو ملا. درجوں میں آگے ابو بکر, امید ہے تم وہ ہوں گے جو جنت کے 8 دروازوں میں سے داخلہ ملے گا. دروازوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں, رحمت کی امید. اور ایک عمل مسلم شریف کی حدیث میں امام مسلم رحمہ اللہ لے کر آئے کہ ابو بکر صدیق کے لیے جو خوشخبری ہے وہ خوشخبری میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے داخلے کی اجازت دی جائے گی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب بندہ وضو کرتا ہے, وضو کی شرط بسم اللہ ہے, بسم اللہ نہیں بولے وضو نہیں ہوتا. وضو کی شرط بسم اللہ ہے. جس نے وضو کیا, اچھے سے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لی, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ,
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ عبادت کے لائق، نہ مدد مانگنے کے لائق، نہ توکل کے لائق۔ زندگی ملک کے حالات جو بھی ہو جائے، اشہدو اللہ الہ، میں نے ہر معبودان باطل، ہر جو سو حکومت کے اندر آنے والے برے معاملات، ہر چیز کا انکار کر دیا، کسی میں کچھ طاقت نہیں الا اللہ۔ کہا جب بندہ اچھے سے وضو کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہ عز و جل کی طرف سے خوشخبری لے لو کہ اللہ ایسے بندے کو جنت کے 8 دروازوں میں سے داخلے کی اجازت دینے والا ہے، صرف اس گواہی پر۔ پھر دوسری حدیث میں دعا ایک اور ایڈ کی گئی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس امید کے ساتھ، خشوع کے ساتھ وضو ہو جائے، اور وضو کا مقصد خالی وضو نہیں ہے، وضو کا مقصد عبادت ہے، اور یہ دعا، یہ گواہی، یہ شہادت اخلاص کے ساتھ اگر ہو جائے، انشاءاللہ امید ہے جو خوشخبری ابو بکر کے لیے، خوشخبری میرے اور آپ کے لیے اور ساری امت کے لوگوں کے لیے، ادخلوا 8 دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ ہر نیکی کا ایک دروازہ، لیکن حدیث 200 دروازوں کی ایک اور خاصیت ہے، اور جو جنت کے دروازوں میں سے داخلہ لینے سے پہلے بات کہی گئی تھی کہ دلوں کے میلوں کو صاف کیا جائے گا، اس کے بعد جنتوں میں داخلہ دیا جائے گا۔ یہی دروازوں سے متعلق ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن، کل گزر گیا، پھر پیر آنے والا ہے، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور انسانوں میں سے جو لوگ اللہ سے امید رکھتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ان تمام کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سوائے 2 لوگوں کے۔ جنت کے دروازے دلوں کی صفائی کے بغیر داخلہ نہیں۔ یہاں پھر پیر اور جمعرات کو ہر جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تمام لوگوں کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، صغیرہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، سوائے 2 لوگوں کے کہ دنیا میں، زمین پر، چاہے خاندان میں، دوست احباب میں، معاملات میں، مسجد کمیٹیوں میں، بستی میں، دنیال میں، کہیں پر بھی کہ ایسے 2 مسلمانوں کے گناہ معاف نہیں کیے جاتے جو دل میں ایک دوسرے کے لیے کسی جھگڑے کی وجہ سے غل پال لیے تھے، برائی پال لیے تھے، اپنی نفرتوں کو دور نہیں کرتے، تب تک ان کے گناہ معاف نہیں کیے جاتے۔ ادھر دروازے میں داخلہ نہیں ہے جنت کے، آخرت میں جب تک کہ دلوں کا غل محل دور نہ ہو جائے، اور پیر اور جمعرات کو دروازے کھول کے جو مغفرت کے فیصلے کیے جاتے وہ بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ غل دور نہیں ہو جاتا۔ ایک دوسرے پہ برائی کسنا، سب سے پہلے زبان سے اور پھر دل سے۔ عزیز دوستو، یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم دنیا میں کس درجے پر فائز ہو جائیں، لیکن عزیز دوستو اللہ کے قریب گناہوں کی مغفرت ہی نہیں، اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ دنیا ملک کے حالات جدھر چلے جاؤ، لیکن پیر اور جمعرات تو آتے رہیں گے۔ امید تم کو دلائی جا رہی ہے کہ اس پیر اور جمعرات کے لیے اپنی آخرت کا سوچو، اپنی دل کا سوچو، مسلمان کا سوچو، محبت کا سوچو، عاجزی انکساری کا سوچو، رب سے پاک دامنی کے ساتھ ملاقات کا سوچو۔ حالات جو بھی ہو جائے، عمل چھوڑنا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک دن دیکھتے، فہم علوم حدیث کی کتاب میں حدیث درج کی گئی کہ وہ اپنے کوڑے سے اپنے غلام کو مار رہے ہیں، مارتے جاتے، حتیٰ کہ پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود جان لے، ابو مسعود جان لے۔ حدیث کے راوی خود یہ کہتے ہیں، میں غصے میں تھا، مجھے پتا نہیں کون آواز دے رہے تھے، میں نے سمجھا بس بات کوئی آواز چل رہی ہے، میں پھر مارتا گیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری پیٹھ کے پیچھے سے میرے پاس آگے کہا، ابو مسعود جان لے۔ مجھے احساس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ سے کوڑا نیچے گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ابو مسعود جان لے، ابو مسعود جان لے، جتنی قدرت تو اپنے غلام پر رکھتا ہے، اللہ اس سے زیادہ تجھ پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی اپنی زبردستی یا معاملے کی برائی، کسی پر قدرت برتری رکھتے ہیں، اگر کمزور پر اگر ظلم ستم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے بعد ہم کمزور ہیں۔ اگر اللہ کی پکڑ آ گئی تو کدھر کے نہیں رہ سکتے۔
اور پھر مظلوم اور معصوم کی بد دعا اور اللہ کی قبولیت کو پردہ نہیں ہے. اچھے اچھے لوگوں کے حالات منٹوں میں تبدیل ہو گئے دنیا کے اندر. کون سی بد دعا معصوم کی لگ گئی پتہ نہیں عزیز دوستو. پردہ نہیں ہوتا اللہ کی قبولیت اور معصوم کی بد دعا میں. اور معاشرے میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے گھروں میں، دیوان خانوں میں، معاملات میں کیا ہے؟ یہی غل جو زبان کے ذریعے آپ ریچارج کرتے جاتے دلوں میں دل کو. دوسروں کے لیے حسد، غل، برائی، حسد پال لینا دلوں کے اندر. غیبت سے بچیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، کیا میں بتاؤں اے میرا صاحب تمہیں وہ عمل جو بڑی بڑی نیکیاں تم کرتے ہو، اگر یہ ایک عمل کر لو گے وہ بڑی نیکیوں کا اجر محفوظ رہ جائے گا، ضائع نہیں ہوگا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کو کرنے سے بڑی بڑی نیکیوں کا عمل بچ جاتا ہے؟ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر کہا، کف علیک ھذا، اپنی زبان کی حفاظت کرو، تمہاری نیکیاں برباد ہونے سے تم بچا لو گے. یہ زبان برباد کر دیتی نیکیوں کو، یہ زبان انسان کے دل کو سخت بنا دیتی. اسی لیے اسی کی ضمانت ہے کہ جس کی ضمانت پہ جنت کی ضمانت ہے. ادھی دو تو معاشرے کے اندر جو ماحول بن گیا، خود ہم اپنے آپ میں بے سو ایک ایک اپنا جائزہ لے. زبان کا استعمال برا ہے، دلوں میں غل پال لیے. شیخ محمد عمری حفیظ اللہ غیبت پر درس دیتے ہوئے اسلاف میں سے ایک عالم دین کی جو سو واقعہ سناتے، کہہ رہے تھے کہ علماء کرام میں ایسے بھی گزرے اسلاف میں جو کہتے تھے کہ غیبت کی عادت ایسی ہے، میں نے عہد کر لیا، میں نے نیت کر لی، جب بھی کسی کی غیبت کروں گا. اور غیبت کیا ہے؟ جو مسلمان بھائی یا بہن کوئی برائی کرا، گناہ کرا، اس کا ہی ڈھنڈورا مارنا، اسی کو غیبت بولتے. اسی کو پھیلاتے پھرنا، اسی کو غیبت بولتے. انہیں ایسا کرا، انہیں ایسا کرا، یہاں گیا تھا کہتے، وہاں گیا کہتے، یہ نہیں ہوا کہتے، وہ نہیں ہوا کہتے، بڑا اڑ کے جا رہا تھا، ایسا جا رہا تھا. یہی غیبت ہے. تو اسلاف میں سے عالم دین نے عہد کر لیا کہ جب بھی میری زبان سے کسی مسلمان کے لیے غیبت نکلے گی، میں دوسرے دن روزہ رہنے کا ارادہ کر لیا. کہتے میں کسی کی غیبت کر رہا تھا، روزہ رکھ رہا تھا، غیبت کر رہا تھا، روزہ رکھ رہا تھا، عادت نہیں جا رہی تھی. آخرکار یہ روزہ رکھنے نے میری کمر کو توڑ دیا، اتنی کمزوری ہو رہی تھی، کتنے روزے رکھوں؟ کہا میں روزے رکھنا چھوڑ دیا. کہا اس کے بعد میں یہ نیت کر لیا کہ روزے تو مسلسل نہیں ہو سکتے، لیکن میں نے نیت کر لیا کہ مال کی محبت تو دل میں ہوتی، یہ خرچ ہونے کا ڈر بہت لگے ہوا رہتا، یہ خرچ ہوتا گیا تو واپس آنے کا ڈر رہتا. میں نے پھر نیت یہ کر لی کہ اب اگر کسی کی غیبت کروں گا تو 1 دینار خرچہ کروں گا، کم سے کم مال کی محبت کی وجہ سے کسی مسلمان کی برائی تو بیان نہیں کروں گا. سوسائٹی، معاشرے کے اندر برائی ختم ہونا ہے تو سب سے پہلے زبان کا کنٹرول. تو دل صاف، غل نہیں ہے، صدقہ بھی کرتے، نماز بھی ہوتی، روزہ بھی ہوتا، صدقہ بھی ہوتا، بیوی بچوں کا بھی خیال ہوتا، ماں باپ کے خیال ہوتا. غل، شح نفس جو ہے، نفس کی تنگی جو ہے، یہ سارے نیکیوں سے روک دیتی. اللہ تعالیٰ شح نفس، نفس کی تنگی کے برے شر سے ہم تمام کو محفوظ رکھے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.